اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ایمان لے آئے ہو تو اللہ اور اس کی رسول کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہو۔ اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو رسول اللہ اور اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، جو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، اپنی مرضی کرتا ہے، وہ گویا کہ انسان مردہ ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر یہ کہا گیا تھا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کبھی اطاعت سے منہ نہ موڑو۔ آج یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ فتنے دنیا میں ہوتے ہیں۔ فتنہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے فتنہ و فساد، ایک معنی اس کا ہوتا ہے آزمائش۔ فتنہ و فساد جیسے حملے کرنا، لوگوں کے گاڑیاں توڑ دینا، گھر توڑ دینا، یہ فتنہ و فساد ہے۔ آزمائش جیسے کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی سخت ترین بارشیں آ جاتی ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اس طرح کی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کبھی گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، اتنے 100 آدمی مر گئے، اتنے ہو گئے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کے اعمال و کردار سے ہے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں تو اللہ کی طرف سے آسمان و زمین کے برکات کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں پھر آپ کی دعائیں بھی بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچتی، اور ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ کی دعائیں آپ کے صرف گلے میں رہ جاتی ہیں۔ اور پھر جب فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، تو اس میں صرف ظلم کرنے والوں کو نہیں پکڑا جائے گا۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ظالم ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا، ایک ظالم نہیں ہے، انہوں نے کوئی خرابی نہیں کی، انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی، لیکن ظالموں کے ظلم پر وہ راضی ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے معاملہ میں ذکر کیا گیا ہے، جب ان کو سمجھایا گیا کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو یہ شرارتیں کرتے تھے۔ مثلا جمعے کے دن تو شکار ممنوع نہیں تھا، وہاں جا کے کچھ پانی کا حصہ اس کو علیحدہ کر دیتے تھے، کوئی ایسی چیز باندھ دیتے تھے کہ اس میں مچھلیاں رک جائیں، اور اس کے بعد جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو سامنے مچھلیاں ہوتی تھی، شکار تو نہیں، مچھلی خود آ گئی ہے، پکڑ لیتے تھے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دے گا تو شکار کرنے والوں کو صرف عذاب نہیں دے گا، ان کو بھی عذاب دے گا کہ اس پر واہ واہ کرنے والے ہیں اور وہ خوش ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے، کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مارو ان کو، اور مارو اور مارو، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طرح ظالم سمجھے جائیں گے جیسے لڑائی کرنے والے ہیں۔ لذا فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، فتنے سے بچو، آزمائش سے بچو، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ، جب یہ آزمائش آئے گی صرف ان تک نہیں پہنچے گی جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے چونکہ آپ اس پر راضی تھے۔ اب سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اے یہودیو، اگر آپ اچھے تھے تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ انبیاء ان کے تو تقریباً 3-4 ہزار پہلے گزر چکے ہیں، تو یہ انبیاء کو انہوں نے تو قتل نہیں کیا، تو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، یہ اس قتل پر راضی تھے کہ جو کوئی یہودیوں نے کیا ہے اچھا کیا ہے، لذا ان کو بھی عذاب پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج بھی اگر کوئی خرابی ہے ہم اس خرابی میں حصہ نہ لیں، ہم اس خرابی سے دور ہیں، لیکن اگر ہم راضی ہیں، اچھا ہے خرابی آئی ہے، تو پھر ہم بھی عذاب میں شریک ہو جائیں گے جیسے دوسرے لوگ شریک ہیں۔